اسلاف عارف باللہ حضرت الحاج شاہ عبد الرحیم صاحب مدثر اللہ العالی ناظم اعلیٰ مدرسہ عربیہ ریاض العلوم گرینی جونپور اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ میں ارباب مدرسہ کے جانب سے، باشندگان قاضی مگھا کے جانب سے حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں۔ ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب مدثر اللہ العالی صدر القراء مدرسہ ریاض العلوم گرینی جونپور یوپی بھی ہمارے اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ اور آج کے اس پروگرام کے مہمان حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب زیدہ مجدہ ناظم تعلیم مدرسہ شاہی قاسمیہ شاہی مراد آباد یوپی اور خطیب بے باک حضرت مولانا زبیر عالم القاسمی مدثر اللہ العالی، اور ان کے علاوہ آج کے اس پروگرام میں شرکت کیے ہوئے دیگر مہمان علماء کرام۔ آج کے اس پروگرام کا اہم مقصد ان حفاظ کرام کے سروں پر دستار حفظ باندھی جانی ہے جو حفاظ کرام مدرسہ قرآنیہ انوار الاسلام میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کیے ہیں۔ میں ادب سے گزارش کروں گا حضرت صدر محترم سے حضرت والا تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے ان حفاظ کرام کے سروں پر دستار حفظ باندھ دیں۔ جی نام پڑھتا ہوں۔ حافظ محمد بلال احمد ابن عبد القدیر صاحب پرساٹا آ جائیں۔ حافظ امداد اللہ ابن علاء الدین صاحب سیاڑی، حضرت قاری صاحب بھی تشریف لائے اور دیگر علماء کرام جو اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں مہمان حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب زیدہ مجدہ بھی تشریف لے آئے اور اپنے دست مبارک ان بچوں کے سروں پر رکھتے ہیں۔ حافظ محمد بلال احمد ابن عبد القدیر صاحب پرساٹا، حافظ امداد اللہ ابن علاء الدین صاحب سیاڑی، حافظ محفوظ الرحمن ابن مولوی مجیب اللہ صاحب کھریوڑی، حافظ قمر الحق ابن عبد الصغیر صاحب کھریوڑی، حافظ عتیق الرحمن ابن الحاج حافظ کمال الدین صاحب نصر کھگڑیا، حافظ محمد شاہد اختر ابن مرحوم جمال الدین صاحب قاضی مگھا، حافظ ابو طلحہ ابن عبد اللطیف صاحب رتبات ڈمرڈیا، حافظ محبوب عالم ابن عبد الکریم صاحب کھریوڑی، حافظہ عارفہ پروین بنت الحاج مفتی اظہار الحق صاحب نعمانی قاضی مگھا، حافظہ نازنی پروین بنت محمد اسرائیل ٹیلر صاحب قاضی مگھا، حافظہ سمیہ کوثر بنت ماسٹر محمد کوثر صاحب قاضی مگھا جموعہ۔ یہ وہ حفاظ کرام ہیں، تقریباً 10-11 حفاظ کرام ہیں جن کے سروں پر دستار حفظ باندھی جا رہی ہے۔ حضرات یہ وہ حفاظ کرام ہیں جو مدرسہ قرآنیہ انوار الاسلام میں زیر تعلیم رہ کر قرآن کریم کا حفظ مکمل کیے ہیں۔ میں یہ بات شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن ہی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ آج دشمنان قرآن، دشمنان اسلام قرآن کریم کو مٹانے کی ناپاک سازش کر رہا ہے۔ دشمنان اسلام قرآن کریم کو مٹانے کے لیے، قرآن کریم کو صف ہستی سے ختم کرنے کے لیے مختلف اعتبار سے مختلف سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مارچ میں امریکہ کا ایک پادری سر عام قرآن کریم کے نسخے کو جلانے پر بسیط تھا، اور ابھی چند دنوں پہلے پھر یہی مذموم حرکت وہ ملعون قادری امریکہ کا وہ پادری ابھی چند دنوں قبل دوبارہ یہ مذموم حرکت کیا، قرآن کریم کے نسخے کو برسر عام جلایا۔ آج مدرسہ قرآنیہ انوار الاسلام کے اس جلسے میں، جلسہ دستار بندی کے موقع میں اسے چیلنج کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ سنو، تم قرآن کریم کو مٹانے کے لیے، تم قرآن کے نسخے کو جلانے کی ناپاک سازش کر رہے ہو۔ سنو، تم قرآن کے نسخوں کو
جلا سکتے ہو، لیکن قرآن کے نسخوں کو جلانے سے قرآن کریم صفحہ ہستی سے مٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ وہ حفاظ کرام 7 سال 8 سال 10 سال کے بچوں کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ تم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہو، لیکن ان سینوں سے تم قرآن کو نہیں نکال سکتے جن سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ دوستو، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن ہی صرف ایک آسمانی ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، اور اس کے حفاظ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، شہر میں چلے جائیں، دیہات میں چلے جائیں، قریے میں چلے جائیں، آپ کو قرآن کریم کے حفاظ ملیں گے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ یہ مدرسہ قرآنیہ انوار الاسلام اور اس طرح کے اور مدارس، یہ اسلامی قلعے ہیں، دین کے محافظ ہیں۔ ان مدرسوں سے محبت، ان مدرسوں سے تعلق، ان مدرسوں سے رابطہ، ان مدرسے کے میناروں سے محبت، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ جب تک کہ یہ مدارس ہے، اسلام باقی ہے، قرآن باقی ہے، صحابہ کا اثر باقی ہے، احادیث نبویہ باقی ہے، جب تک کہ یہ مدارس رہیں گے، صدیق اکبر کی صداقت رہے گی، عمر فاروق کی عدالت رہے گی، عثمان غنی کی سخاوت رہے گی، علی مرتضیٰ کی شجاعت رہے گی، سلمان فارسی کا جذبہ رہے گا، بلال حبشی کا عشق باقی رہے گا، اور ان سب کے ہوتے ہوئے مسلمانوں میں اعلاء کلمت اللہ کی فکر اور طلب بیدار رہے گی، اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی مسلمانوں کا بال بیکار نہیں کر سکتا۔ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ کیا کر سکتا ہے کوئی اندازہ اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ پھر میں ایک بار اپنے استاد العلماء حضرت مولانا مفتی اظہار الحق صاحب نعمانی مقدس اللہ العالی کو مبارکباد پیش کروں گا تمام علماء کے جانب سے، جنہوں نے اس علاقے میں ضلع گریڈی میں جہاں مدرسے کے ایک مرکزی ادارے کی قرآن کریم کے تحفیظ کے لیے بالخصوص ایک ایسے ادارے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، جس ضرورت کو حضرت مفتی صاحب کی دور رس نگاہوں نے بھاپ کر کے اس ادارے کو قائم فرمایا، اور بہت قلیل عرصے میں اس ادارے کو تعلیمی اعتبار سے اور تعمیری اعتبار سے ترقی اور ایک معیار قائم فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو ہر طرح کی ترقیات عطا فرمائے، اور آج کے اس جلسے میں جو اکابرین تشریف لائے، ان اکابرین کے ورود مسعود کو اس پورے علاقے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا ہے۔ حضرات، چونکہ وقت بہت زیادہ حضرات، میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ بہت ہی صبر و ضبط کے ساتھ اب تک پروگرام سن رہے ہیں۔ مجھے امید ہے اللہ والوں کے مجلس میں بیٹھنا، اللہ والوں کی باتیں سننا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب تک کہ دعا نہ ہو جائے گی آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس کے لیے تیار ہے؟ ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ آئیے، مناسب تو یہ تھا کہ حضرت صدر باوقار خطبہ صدارت ارشاد فرماتے، لیکن مجبوری یہ ہے مہمان خطیب حضرت مولانا زبیر عالم قاسمی مقدس اللہ العالی کو ابھی سفر میں نکلنا ہے، اس لیے میں تاخیر نہ کرتے ہوئے اور ان کے تعارف میں وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں حضرت مولانا زبیر عالم صاحب قاسمی مقدس اللہ العالی استاذ مدرسہ جامع الہدیٰ مراد آباد سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے معرکۃ العریٰ خطاب سے ہم تمام علماء اور سامعین کو مستفید فرمائیں۔